کیجیے اور نماز کو صحیح کیجیے۔ اگر ہماری نمازیں درست نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ نماز خود بد دعا کرتی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے، اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی اچھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس نماز کو لپیٹ کر الٹا اسی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ وہ اس بندے سے کہتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تجھے ایسے ہی برباد کرے۔ تو کتنی ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم نمازوں سے غافل ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، مسائل کو جاننے سیکھیں۔ نمازوں کے مسائل کا سلسلہ کافی عرصے سے مسلسل چل رہا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ امام صاحب ایک سائیڈ سلام پھیرتے ہیں اور پھر سجدہ سہو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سجدہ سہو کس لیے کہتے ہیں۔ سہو کو عربی میں بھول بولتے ہیں، یعنی کہ سہو کے معنی بھول کے ہیں، اور سجدہ جو کیا جاتا ہے وہ بھول کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ وہ بھول اس وجہ سے نہیں کہ ہم بھول میں سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ سجدہ سہو اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ جو نماز کے اندر واجبات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بھولے سے، تو اس کی تلافی کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں سجدہ سہو کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کے واجبات 14 ہیں۔ اگر ہم ان 14 چیزوں کو بہت اچھے سے یاد کر لیں اور سمجھ لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی نماز بہت درست ہوگی اور کبھی وہ نماز میں گڑبڑ نہیں کرے گا، پھر اس کی نماز اچھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ مختلف اور چھوٹی سی باتیں ہیں جس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان کو یاد کر لیا تو امید ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اور دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا۔ نمبر 3 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4 فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا۔ نمبر 3 رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، یعنی کہ جب ہم رکوع کرتے ہیں، بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر، تو رکوع میں جانے کے بعد وہ کھڑا نہیں ہوتا، وہیں کہ وہیں اگر وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، اگر یہ حرکت وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو سجدہ سہو سے بھی اس کا کام نہیں چلے گا، نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر وہ بھولے سے چلا گیا، کھڑا نہیں ہوا رکوع کے بعد، تو اس کی نماز ہو جائے گی سجدہ سہو کرنے سے۔ تو یاد رہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اور اس کو ہم قوما بولتے ہیں، یعنی رکوع کے، اور جو رکوع سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں وہ فرض ہوتا ہے قیام۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، اور نماز پڑھتے ہوئے وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ تندرست ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں پیروں میں اچھا خاصا دم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ انہوں نے فرض کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جان بوجھ کر اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور جبکہ وہ قیام پر قادر ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور واجب جو ہے وہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ رکوع سے پہلے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ فرض ہے، یاد رکھیے گا، اور جو رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں وہ واجب ہے۔ اگر بھولے سے چھوٹ گیا اور وہ رکوع کے بعد کھڑا نہ ہو کر کے سیدھا سجدے میں چلا گیا بھولے سے، تو سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ پھر ہے اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کو بولتے ہیں جلسہ۔ دونوں سجدوں کے درمیان اگر آدمی بیٹھ رہا ہے تو یہ واجب ہے، اور اگر وہ بیٹھنے ایسے ٹھونسی مار رہا ہے جلدی میں تو بیٹھنا نہیں ہوا وہ، تو اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھولے سے ایسا کر لیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو۔ پہلا قعدہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ قعدہ بولتے ہیں اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا، جیسا اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں قعدہ۔ نماز اگر 4 رکعت والی ہے یا 3 رکعت والی ہے تو اس میں 2 مرتبہ انسان بیٹھتا ہے، تو اس لیے پہلا جو قعدہ ہے، پہلی اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں وہ واجب ہے بیٹھنا، اور آخری اتحیات میں بیٹھنا فرض ہے۔ یاد رکھیے بات، پہلی اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے، اور جو 2 اتحیات ہوتی ہیں آخری والی اتحیات میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اور اتحیات جو دونوں پڑھی جاتی ہیں، پہلے قعدے میں بھی اور دوسرے قعدے میں بھی، یہ دونوں اتحیات میں بیٹھ کر پڑھنا یہ واجب ہے، یاد رکھیے گا بات۔ تو اس کے بعد جو واجب آتا ہے وہ ظہر اور عصر میں، امام کے لیے ظہر اور عصر میں قرات آہستہ کرنا۔ کبھی کبھی اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کا ذہن مختلف الجھنوں میں ہوتا ہے اور وہ نیت باندھتے ہیں اور قرات شروع کر دیتے ہیں، وہ ظہر کی نماز ہو یا عصر کی نماز ہو۔ اگر اس نے زور سے پڑھنا شروع کر دیا بھولے سے تو اس پر سجدہ سہو لازم آ گیا۔ اسی طرح سے
मगरिब ईशा की पहली 2 रकातों, फजर और तरावीह की सब रकातें, ईद बकरा ईद, इन तमाम रकातों में बुलंद आवाज़ से पढ़ना ये वाजिब है। अगर इनमें आहिस्ता पड़ेगा भूल से तो उसमें सजदा सहू लाजिम आ जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। फिर है कि वित्र में दुआए क़नूत का पढ़ना, ये भी वाजिब है। बहुत से आदमी दुआए क़नूत नहीं जानते हैं, तो उनको चाहिए कि वो दुआए क़नूत याद करें। दुआए क़नूत से पहले अल्लाहु अकबर कहना, जो अल्लाहु अकबर कहते हैं और फिर दुआए क़नूत पढ़ते हैं, तो ये अल्लाहु अकबर कहना भी वाजिब है। और फिर इसके बाद जो आखिर में है, ये है कि आदमी जो ईद होती हैं, ईद में जो 6 ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं, अल्लाहु अकबर, आपने देखा हुआ 6 मरतबा, ये 6 की 6 तकबीरें वाजिब हैं। और लफ्ज़ सलाम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस लफ्ज़ के साथ नमाज को ख़त्म करना ये भी वाजिब है। अगर हम इस लफ्ज़ के अलावा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के अलावा कोई और लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी नमाज में से वाजिब साक़ित हो जाएगा, इसलिए उसकी नमाज नाक़िस होगी। तो इसलिए लफ्ज़ सलाम के साथ ही नमाज को पूरा करें। जो कुछ मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है, उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्या ख़बर किसी के काम आ जाए। तो इसलिए आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपके सामने आती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।